عطا کی ہے، اور اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کائنات کا مالک بھی ہے، اس دنیا میں اسی کا حکم چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم چلتا نہیں ہے۔ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جو ہوتا نظر آتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے اور مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر چیز کا وجود اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ چیز ہمیں ہمارے لیے بھلی معلوم ہو یا ہمیں بری معلوم ہو، ہمیں اس میں خیر نظر آئے یا شر نظر آئے، سب کچھ من جانب اللہ ہے، یعنی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا تصرف ہے، اسی کا اختیار ہے، اور اسی کے حکم کے اعتبار سے دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے فیصلے اترتے اور نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان مخلوقات میں انسانوں کو بنایا تو انسانوں میں اللہ پاک نے اور مخلوقات کی طرح دو صنف رکھی، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو اللہ نے عورت بنایا، اور اللہ پاک نے دونوں کی طبیعت اور فطرت میں فرق رکھا ہے۔ ہماری ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی اس بات سے اتفاق کرے گی کہ اللہ پاک نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں شرم و حیا کا جذبہ، شرم و حیا کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ عورت، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کو ماننے والی ہو، اس کی طبیعت اور فطرت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پرائے مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا پسند کرتی ہے۔ پرائے مردوں کے مقابلے میں وہ پرائے مردوں کے سامنے بے حجاب، بے پردہ آنے کو پسند نہیں کرتی، اور یہ تمام دھرم اور مذاہب میں بھی ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر دوسرے لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف اسلام میں ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو آج فرقہ پرستی کرتے ہوئے ہماری مسلم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہندو سماج میں بھی، ان کی کتابوں میں بھی پردے کے احکامات ہیں۔ آپ اگر دیکھو گے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں، برہمنوں میں یہ تہذیب ہے، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب اور کلچر ہے، یہ کہ وہ کسی پرائے مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھلا رکھ کر کے نہیں آتی ہیں، اتنا لمبا گھونگھٹ نکالتی ہے کہ جس سے چہرے کے ساتھ ساتھ ان کا سینہ بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ میں سناؤں گا کہ جب سیتا، جو ہندو سماج کے اندر ایک آئیڈیل سمجھی جاتی ہے، جن کی عزت، عفت اور عصمت کے تعلق سے ہندو سماج کا جو عقیدہ ہے کہ وہ رام جی سے الگ ہونے کے بعد جو حالات ان پر گزرے، ایک لمبا عرصہ اور برسوں دوسرے لوگوں کے قبضے میں رہی، لیکن ان کی عزت اور عصمت محفوظ رہی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہر حال میں بچا کر کے رکھا۔ ان کے دیور جب لکشمن سے یہ کہا گیا کہ یہ جو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، تم ان میں اپنی بھابھی سیتا کو پہچانو کہ کون ہے، تو لکشمن اپنی بھابھی کے قدموں کو دیکھا، اور اس طرح پیروں کو اور قدموں کو دیکھ کر کے اپنی سیتا، اپنی بھابھی کو انہوں نے پیر کے اور پیر کے پاجیب سے پہچانا کہ یہ ہماری بھابھی ہے۔ یہ ہندو سماج میں، ہندو سماج میں اعلیٰ ذات کے اندر پردہ موجود ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے چہرے کے اوپر، حتیٰ کہ اپنے خسر کے سامنے، اپنے گیٹ کے سامنے، اور دیور جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹے کی طرح ہے، ان کے سامنے بھی بغیر پردہ آنا پسند نہیں کرتے۔ یہودیت اور مسیحیت یعنی عیسائیت، یہ تو آسمانی مذہب، اس میں تو پردے کے احکامات موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے پردے کے احکامات تمام آسمانی مذاہب میں رکھے ہیں۔ کسی آسمانی مذہب میں، کسی حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے عیسائیت کے اندر، ان کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، انجیل میں دیکھ لیجئے، اور جو دوسری کتابیں
ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے ان کے پوپ اور پادری کے اور ان کے راہبوں کے بیانات ہیں کہ کسی بھی عیسائی سماج کی عورت کو کھلا سر رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنا جسم ڈھانپ کر کے رکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائیوں میں جو نن ہوتی ہیں وہ اپنے جسم کے اوپر ایک ایسا لبادہ ڈال کر کے رکھتی ہیں جو اتنا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے کہ اس کا پورا جسم ہمارے برقعے کی طرح چھپا ہوا ہوتا ہے، کہ جس طرح ہماری مائیں اور بہنیں برقع پہنتی ہیں اور ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے بدن کے نشیب و فراز اور ان کی ساخت سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیت میں جو نن ہوتی ہیں وہ اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ کر کے رکھتی ہیں، وہ اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ کر کے رکھتی ہیں اور کاندھے سے لے کر کے پیر تک ایسا لبادہ اور ایسا کپڑا لباس ان کے جسم پر ہوتا ہے کہ ان کا جسم ہر اعتبار سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ عیسائیت، آپ یہودیت میں چلے جائیے، یہودیوں میں بھی یہی سارے احکامات۔ ہمارے وہ بھائی ہندو سماج کے وہ لوگ جو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پردہ یا یہ حجاب یا یہ برقع یا وہ عورتیں جو اپنے بدن کو ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے ذریعے سے چھپا کر کے رکھتی ہیں، یہ صرف اسلام کا حکم ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ یاد کیجئے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر جب مکے کی عورتیں اور قرب و جوار کے قبائل کی خواتین گرفتار کر کے لائی گئی تھی اور ایک میدان میں ان کو رکھا گیا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، بچی تھی، وہ ننگے سر کھڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی کے سر کے اوپر کپڑا دو، دوپٹہ دو، اور حالات ایسے تھے کہ کسی کے پاس نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی، آپ کے پاس جو بڑا رومال تھا اوڑھنی ٹائپ، آپ نے وہ دیا اور کہا کہ اس بیٹی کے، اس لڑکی کے سر کے اوپر یہ کپڑا رکھا جائے۔ کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو مشرکہ ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ ایسے سماج کی ہے جو بت پرستی کرتے، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جو مشرک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بہرحال بیٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ ہر بیٹی کو اس کا حق دوں۔ آپ نے اپنی کملی عنایت کی اور فرمایا کہ اس کے سر پر رکھ دیا جائے اور اس کے سر کو ڈھکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، میں قبیلے طے کی رہنے والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے طے میں جو حاتم نام کا سردار گزرا ہے، کیا تم اس کی بیٹی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ آج دنیا کے لوگ حاتم طائی کا سخاوت میں نام لیتے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہیں، وہ تھا بھی اتنا سخی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ بہت سخی تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میرا باپ بہت سخی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ بیٹی تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے میں آزاد کرتا ہوں۔ سخی باپ کی بیٹی تھی تو اس نے کہا کہ میں تنہا آزادی قبول نہیں کروں گی، میں تنہا آزادی قبول نہیں کروں گی، آپ اگر میرے قبیلے کی تمام خواتین کو اور عورتوں کو آزادی دو گے تو میں آزادی قبول کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے، تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے اور تیرے قبیلے کی تمام عورتوں کو تیری انسانیت نوازی کی بنیاد پر آزاد کرتا ہوں۔ ہماری شریعت میں کسی بھی خاتون کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب اور کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، ہم انہیں عزت کا مقام دیتے ہیں، یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے